قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ نہیں، کفر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوتا ہے جب ایک تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے بعض دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھی ہیں، میری تکلیفوں کا خدا کو کیا پتہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، میری مصیبتوں کا خدا کو کیا پتہ، میرے غموں کا خدا کو کیا پتہ۔ اکثر اور اب گھروں کے اندر عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا، ایک تو تب مایوس ہوگا نا کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم ہی نہیں ہے، تبھی مایوس ہوگا۔ بھئی تب تو مایوسی کا سمجھ آتا ہے نا کہ وہ کہے کہ اللہ کو اس کی مراد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ سوچنا یا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو علم تو ہے مگر وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے معاذ اللہ، اور اس پر قادر نہیں ہے۔ اگر یہ صورت ہے تب بھی کفر ہے۔ یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو اللہ کو علم بھی ہے، پہلے تو ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ علم ہے مگر قدرت نہیں ہے، اور تیسرا ہے کہ علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ بخیل ہے اور اس کی اس تکلیف میں سے اس کو نکالنا چاہے تو وہ اپنے معاذ اللہ بخل کی وجہ سے نہیں نکالے گا، تو یہ بھی چیز کفر ہے جن سے۔ اس لیے مومن کو آخری وقت تک یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا، اس کی امید کو بھی اور اس کی مراد کو بھی پورا کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اگر بندہ اس مسئلے کو سمجھ جائے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی نیکی اور بزرگی کے دامن میں اور اس کے سائے کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور کتنے بڑے گناہ اور کفر کی دنیا سے وہ بچ جاتا ہے۔ جن سے مومن کو، ایک مسلمان کو، اس کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو ایک دن پورا کر دے گا انشاءاللہ، ایک دن اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو تبھی مایوس تو تب ہوگا نا کہ یا تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ علم میں ہے مگر اس کی قدرت میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ علم میں بھی ہے قدرت میں بھی ہے مگر وہ بخیل ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا۔ ساری چیزوں میں کفر ہے۔ آپ غور کریں اس چیز کے اوپر۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہو، تو پھر یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی۔ جو چیز وہ مانگ رہے اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ہم نے زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار واقعی میں اس وقت اتنا مانگتا تھا، میں تو مایوس ہو گیا، اور وہ تو اچھا ہی ہوا اللہ نے مجھے وہ چیز نہیں دی، اگر وہ چیز دے دیتا تو میں آج اتنی ترقی نہ کرتا جتنی آج میں نے ترقی کی ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اب اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ بہتر تھا کہ اللہ نے مجھے اس وقت وہ چیز نہیں دی تھی جو میں مانگتا تھا، اگر وہ دے دیتا تو آج میں اس جگہ کے اوپر نہ ہوتا جہاں میں اب ہوں۔ یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری نہیں کی تو اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عوض اس سے کوئی اچھی کوئی اور نعمت دنیا میں یا آخرت میں دے دے گا جن سے۔ یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ اس کے بدلے میں دنیا یا آخرت کی کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا۔